اسرائیل کے سب سے مقدس جھیل کا پانی اچانک سے لال ہو گیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک نیچرل فینومنا ہے یا کچھ اور؟ آج ہم جانیں گے اس راز کی حقیقت جو دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بن رہا ہے۔ السلام علیکم، برین بز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آج کا ویڈیو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ریسنٹ ڈیز میں اسرائیل کے سی آف گلیلی کا پانی کمپلیٹلی ریڈ ہو گیا ہے اور یہ نیوز پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کی نشانی ہے؟ کیا یہ قرآن پاک اور بائبل میں مینشن پلیگز کا انڈیکیشن ہے یا پھر صرف سائنٹیفک فینومنا؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے، سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، اسرائیلیز کا کیا ریئیکشن ہے اور اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ سی آف گلیلی کیا ہے۔ یہ اسرائیل کا سب سے بڑا فریش واٹر لیک ہے جو کرسچینز اور مسلم دونوں کے لیے بہت سیکرڈ جگہ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کئی میریکلز کیے تھے، لیکن اگست 2025 میں کیا ہوا کہ اچانک سے پورا لیک لال رنگ کا ہو گیا۔ جی ہاں، بالکل لال، جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ نیوز جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگ شاکڈ رہ گئے۔ کچھ لوگ بائبلیکل پروفیسیز کی بات کرنے لگے، کچھ نے اسلامک ایسچیٹولوجی کے سائن آف قیامہ سے ریلیٹ کیا۔ لوکل اسرائیلز کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ ٹورزم کمپلیٹلی افیکٹ ہوئی، لوگ ڈرنے لگے اور گورنمنٹ کو امیڈیٹلی سائنٹسٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سائنٹسٹ نے انویسٹیگیشنز کے بعد کیا ڈسکور کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بوٹرائیکوکس برونی نام کی ایلجی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایک گرین ایلجی ہے جو ایکسٹریم کنڈیشنز میں ریڈ پگمنٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایلجی سڈنلی اتنی کیوں بڑھ گئی؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے واٹر ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، پولوشن انکریز ہوئی ہے اور نیوٹریشنز کی ایکسیس کوانٹٹی پانی میں آ گئی ہے۔ جب انٹینس سن لائٹ اس ایلجی پر پڑتی ہے تو یہ ریڈ کلر پروڈیوس کرتا ہے۔ دوستوں، اسرائیلی منسٹری آف ہیلتھ نے اناؤنس کیا کہ یہ نان ٹاکسک ہے اور سوئمنگ کے لیے سیف ہے، لیکن لوکلز کا ٹرسٹ بالکل کم ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ سچ نہیں بتا رہی۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سملر انسیڈنٹ پہلے بھی ہوئی ہے۔ 2019 میں بھی کچھ ایریاز میں پانی ریڈ ہوا تھا، لیکن اتنے لارج سکیل پر کبھی نہیں۔ ڈیڈ سی کے پاس بھی ایسے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پبلک کا ریئیکشن دیکھنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پر مکسڈ رسپانس ہیں۔ ریلیجیس جیوز میں سے کچھ لوگ بائبلیکل پلیگ سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نائل ریور ریڈ ہو گیا تھا۔ کچھ اسرائیلی سائنٹسٹ اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن کی وجہ سے ایسے فینومنا انکریز ہو رہے ہیں۔ غزہ وار کے بعد ملٹری ایکٹیویٹیز سے انوائرمنٹ کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ دوستوں، لوکل فشر مین کا کہنا ہے کہ فش پاپولیشن میں ڈرامیٹک چینج آ رہا ہے، واٹر کوالٹی ڈسٹوریٹ ہو رہی ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس کے اسلامک پرسپیکٹیو اور ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کے بارے میں۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے وقت کے پلیگز کا ذکر کیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو اللہ انہیں نشانیاں دکھاتا ہے۔ دوستوں، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے
غزہ میں جو معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، کیا یہ اس کا نتیجہ نہیں؟ اسلامک اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہو سکتی ہے۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھیں تو جب بھی کوئی نیشن یا لوگ اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں اور مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ انہیں نیچرل سائنس اور وارننگز دیتا ہے۔ یہ اینڈ ٹائم کی انڈیکیشن نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک اشارہ ہے۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عجیب و غریب نشانیاں ہوں گی، پانی رنگ بدلیں گے، انپریڈکٹیبل نیچرل فینومنا ہوگا۔ یہ سب اینڈ ٹائمز کے سائنس میں شامل ہے۔ دوستو، یہ انسیڈنٹ صرف اسرائیل تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے ایسے فینومنا ہو رہے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ میں فائرز، آسٹریلیا میں بشز فائر، فلڈ، ارتھکویک، یہ سب کنیکٹڈ ہے۔ سائنٹیفک کمیونٹی میں کنسرن ہے کہ اگر ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ایسے انسیڈنٹ انکریز ہوں گے۔ ملٹری کنفلکٹس، انڈسٹریل پولوشن اور کلائمیٹ چینج، یہ سب مل کر نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ دوستوں، کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اسرائیلی اتھارٹیز کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہی ہیں۔ ایلجی بلوم سلولی ریڈیوس ہو رہا ہے، لیکن کمپلیٹ ریکوری میں منتھس لگ سکتے ہیں۔ ٹورزم انڈسٹری کے لیے یہ لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن کی وجہ سے اسرائیل کی امیج ایشوز فیس کر رہا ہے۔ فیوچر میں اگر انوائرمنٹل پالیسیز چینج نہیں ہوئی تو ایسے انسیڈنٹس اور بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ ریجن میں واٹر کرائسس اور بھی سیریس ہو جائے گا۔ دوستو، سی آف گلیلی کا ریڈ ہونا یہ صرف ایک سائنٹیفک فینومنا ہے یا اللہ کا اشارہ؟ یہ ہر انڈیویجول ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنے فیتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، مظلوموں کے ساتھ جسٹس کرنا ہوگا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ نیچرل ڈیزاسٹر اور کلائمیٹ چینج سے بچنے کے لیے سب کو مل کر ایفرٹ کرنی ہوگی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دبئی میں جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اور سعودی عربیہ میں جو رینز ہوئی ہیں، کیا یہ سب کنیکٹڈ ہے؟ یہ شاکنگ ریولیوشن آپ کو حیران کر دے گی، سو نوٹیفیکیشن بیل دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔